اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت العلی وشرح صدورنا بمعرفت العلی وَأَمْلَأَ قُلُوبَنَا بِذِكْرِ الْعَلِي وَأَبْقَى عُيُونَنَا فِي غَمِّ الْعَلِي الصلاة والسلام على سيد العلي وأب العلي وأم العلي وزوجة العلي وأبناء العلي وبنات العلي وأصحاب العلي وأنصار العلي وشيعة العلي ولعنة على أعداء علي أما بعد فقد قال إله علي في شان علي بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صلوات۔ اس کا یہ ٹھیک ہونے کا امکان ہے تو صحیح ہے، ورنہ اس کو ہٹا دیں، ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت۔ تمامی حضرات یہاں جو بھی بیٹھے ہیں بلا فصل کو ماننے والے ہیں اور مجمع میں یا عقیدے میں فاصلے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، فاصلے مٹاتے ہوئے تھوڑا قریب آ جائیں، صلوات پڑھیں اور قریب آ جائیں۔ صلوات پڑھتے ہوئے آ جیسے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ آپ کی مکمل توجہ ہو تو میں شروع کر دوں۔ جتنے یہ بزرگ چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خطاب ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جن کی زندگیاں در زہرا پہ گزری ہوں انہیں میں کیا بتاؤں گا۔ میرا خطاب ہوگا، جو ذکر کروں گا وہ نوجوانوں کے نظر ہوگا اور بزرگوں سے دعا چاہوں گا۔ پہلا جملہ کہ ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے۔ پہلا جملہ کہوں گا کہ ہم شیعان حیدر کرار کا عقیدہ، نظریہ اور مسلم عقیدہ ہے کہ جو بھی قرآن کو نہیں مانتا وہ کل بھی لانتی تھا، آج بھی لانتی ہے۔ قرآن کیا، قرآن کے ایک پارے کا انکاری لانتی ہے۔ پارہ کیا، قرآن کے ایک سورہ کا انکاری لانتی ہے۔ قرآن کا ایک سورہ کیا، ایک آیت کا انکاری لانتی ہے۔ آیت کیا، قرآن کے ایک کلمے کا انکاری لانتی ہے۔ کلمہ کیا، قرآن کے ایک حرف کا انکاری لانتی ہے۔ حرف کیا، قرآن کے ایک نقطے کا انکاری لانتی ہے۔ سلامت رہیں آپ، مولا آپ کے حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سلامت رہیں آپ۔ پھر میں شیعت کی نمائندگی کرتے ہوئے قرآن کے حوالے سے ایک اور جملہ دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، قرآن بھی آسمانی کتاب ہے، تورات بھی آسمانی کتاب ہے، انجیل اور زبور بھی آسمانی کتابیں ہیں، مگر ہم شیعان حیدر کرار کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کا رحل ہو، چاروں کتابیں موجود ہوں،
قرآن کے ریحل پر تورات نہیں آ سکتا، انجیل نہیں آ سکتی، زبور نہیں آ سکتا۔ بھائی یہ بھی قرآن کے نازل کردہ ہیں، کیوں نہیں آ سکتے؟ آواز آئے گا یہ تینوں تھے، قرآن ہے، یہ تینوں تھے، قرآن ہے۔ آپ کی سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے جملہ دینا چاہتا ہوں، بھائی چاروں اللہ کے نازل کردہ ہیں، پھر یہ تین چوتھے قرآن کے ممبر پر کیوں نہیں آ سکتے؟ اگر آپ قرآن کے ریحل پر، قرآن کے ممبر پر، قرآن کے ممبر پر ان تینوں میں سے کوئی آ جائے، قرآن کی توہین ہے۔ جب ان تینوں میں سے چوتھے قرآن کے ممبر پر نہیں آ سکتا تو علی ہے ناطق قرآن۔ بھائی میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن کے ممبر پر کوئی نہیں آ سکتا۔ اب ایک اور جملہ سنیے، مجھے جو پڑھنا ہے وہ پڑھ کے رہوں گا، مگر قرآن کی بات آئی ہے، ایک پیغامات دیتا چلوں۔ عزاداروں، ماتمداروں، نوجوانوں، بزرگوں، ماں کی عزت و عظمت بہت ہے، اس میں بھی قرآن کا جملہ دینا چاہتا ہوں۔ ماں کی عزت یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مستحب نماز پڑھ رہے ہیں، ماں پکارے، نماز توڑو، جواب دو۔ یہاں پر ایک پیغام کا جملہ ہے، نتیجے کا جملہ بعد میں دوں گا، پہلے پیغام سنیں۔ نماز پڑھیں، ماں پکارے، نماز توڑ دو۔ جب ماں پکارے نماز توڑ دو۔ اب اگر کوئی کرکٹ دیکھ رہا ہو، ٹی وی دیکھ رہا ہو، ماں پکارے، حسینی ہوگا، چلا جائے گا؟ اچھا، ماں کی اتنی عظمت، کہا کہ یہ ماں اگر نماز میں پکارے توڑ دینا، قرآن پڑھتے رہو، ماں پکارے نہ جانا۔ عجیب مرحلہ ہو گیا، ماں پکارے قرآن پڑھتے رہنا، کیوں؟ قرآن کو چھوڑنا، ماں کے پاس جانا، یہ قرآن کی، بلکہ ماں کیا، کوئی وڈیرا، کوئی چودھری، کوئی ملک، کوئی کیا آ جائے پکارے، قرآن کو نہ چھوڑنا۔ اب جملہ میں ایسا دوں گا، اشارے میں دوں گا۔ سگی ماں آ جائے قرآن کے مقابلے میں، مالک آپ کو سلامت رکھے، جو جو سمجھے مالک آپ کو سلامت رکھے۔ سگی ماں آ جائے قرآن کے مقابلے میں، قرآن کو نہ چھوڑنا، اگر چھوڑا تو قرآن کی توہین۔ جو سامت قرآن اور ناطق قرآن کا معنی سمجھتا ہے، ان کے لیے جملہ، سامت قرآن کے مقابلے میں سگی ماں آ جائے۔ نہیں، سب مل کے سمجھیں گے تو آگے بڑھوں گا۔ اس قرآن، سامت قرآن کے مقابلے میں سگی ماں پہنچیں، سگی ماں آ جائے تو قرآن کو نہ چھوڑنا، تو پھر خبردار، یہ ہے سامت قرآن، علی ہے ناطق قرآن۔ دیکھیں اب قرآن پر جملے آ رہے ہیں تو کیا کروں؟ یہ قرآن کے لیے سگی ماں، چلو قرآن کیا ہے بتائیں۔ دیکھیں میں جو ممبر پر نئی بات کرتا ہوں اس کا حوالہ، اور بلکہ جو بات کرتا ہوں، آپ میں سے جو عزادار بیٹھا ہوا ہے، کتاب دوست ہے اور قلم و کتاب سے محبت رکھتا ہے، جو یہاں سے میں پڑھوں، کم سے کم 15-20 کتابوں کا حوالے ذہن میں رکھ کے میں پڑھ رہا ہوں۔ اب جو حدیث پڑھ رہا ہوں، قرآن کی بات آ گئی ہے، اس کو بڑھا کر، اس کو آپ تک پہنچا کر، پھر اس آیت پر آئیں گے، پھر امام سجاد علیہ السلام کے کچھ جملے بیان کریں گے۔ ہے تو جو قرآن کے مقابلے میں سگی ماں آ جائے، یہاں تک جملہ پہنچا۔ تفسیر عیاشی بیروت سے چھپی ہوئی ہے، اس کا پہلا جلد ہے، 5واں نمبر صفحہ۔ اس میں مولا نے فرمایا ان اللہ جعل ولایتنا قطب القرآن و جمیع القطب، اللہ نے ہماری ولایت کو قرآن کا قطب قرار دیا ہے۔
ابھی میں قرآن کا کتب کی معنی کتب ہی کر رہا ہوں۔ ان اللہ جعل ولایتنا، اللہ نے ہماری ولایت کو قرار دیا ہے قرآن کا کتب، اور تمام آسمانی کتابوں کا کتب ہے ہماری ولایت۔ اچھا اب یہ کتب ہے کیا؟ کاف قلم توئے طاہر بے بسم اللہ۔ لغت میں جا کے دیکھیے گا کہ کتب آٹے کی چکی، جو پرانے زمانے میں یا گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں گندم ڈال کر آٹا بنایا جاتا ہے، اس میں جو کیل لگتی ہے اسے عربی میں کتب کہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا ہماری ولایت کو قرآن کا کتب قرار دیا گیا ہے۔ کتب کہتے ہیں اس کیل کو، اگر چکی میں یہ کیل نہ ہو، آٹا بھی ہو، گندم بھی ہو، پتھر بھی ہو، آٹا نہیں بنے گا۔ بھائی کتب نکل جائے تو آٹا نہیں بنے گا۔ گندم بھی ہے، یہ پتھر بھی ہیں، آٹا کیوں نہیں بن رہا؟ بتایا کہ اس میں کتب نہیں ہے، یعنی کتب نکل جائے، وہاں پر یہ پتھر کام نہیں کرتے۔ معصوم بتانا یہ چاہتے ہیں اگر ہماری ولایت نکل جائے قرآن تو رہے گا، معنی نہیں دے گا۔ اچھا یہ پتھر کیا کرتے ہیں؟ ایسے گھومتے ہیں اور اس کیل کے ایسے چکر لگاتے ہیں، پھر آٹا میں بنتا ہے۔ آٹا بنے گا تو بھوک مٹے گی، اگر یہ کیل نہ ہو تو یہ گھومیں گے نہیں۔ اس کیل کی عزت یہ ہے کہ اس کو یہ پتھر چکر لگاتے ہیں، اس کو پتھر چکر لگاتے ہیں۔ ہماری زبان میں چکر ہے، اسلامی زبان میں یہ طواف ہے۔ اب پہچانو نا ولایت کو، ولایت وہ ہے جسے قرآن بھی طواف کرتا ہے۔ بالکل تھکے نہ سنیں۔ یہ مولا کے نام پر بلند تر صلوات ہے تو ذرا آہستہ صلوات پڑھی مولا کے نام پر۔ جو پچھلے تھکے ہوئے ہیں آپ اگلے جتنی بھی بیٹھے اتنی زور سے صلوات پڑھیں تاکہ ان کو بھی صلوات پڑھنا آ جائے، مل کر صلوات۔ ان اللہ جعل ولایتنا کتب القرآن، یہ نکل جائے تو قرآن معنی نہیں دیتا۔ اس لفظ کو ذہن میں رکھے گا، یہ نہ ہو تو قرآن معنی نہیں دے گا۔ دیکھیں قرآن معصوم نے اسی لیے فرمایا رب تعلیل القرآن والقرآن یلعنہ، کافی ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جس پر قرآن بھی تبرہ کرتا ہے۔ قرآن کافی ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اچھا عربی میں رب یہ کثرت کی معنی میں آتا ہے، کثرت یعنی بہت سارے، بہت سارے۔ پھر کثرت پر ناز کیسا؟ کثرت پر تو اللہ لعنت کرتا ہے۔ اچھا دیکھیں قرآن کی بات، ایک اور روایت سن لیں۔ یہ موضوع ایسے ہیں، ان موضوعات پر اشرے چاہیے۔ کہتے ہیں شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کی فضیلت کا ان کو پتہ نہیں ہے۔ بھائی ہم مانتے ہیں قرآن کو، علی والا قرآن کو نہیں مانے گا تو کوئی اور کیسے مانے گا؟ قرآن کو ہم اسی لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے علی منوایا ہے۔ اچھا دیکھیں صبح کا ٹائم ہے، جناب قمبر مولا کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک قاری قرآن بہت خوبصورت قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت بہت اچھی کر رہا ہے، عرض کرتا ہے مولا بہت اچھی تلاوت کر رہا ہے۔
मौला ने फरमाया जहन्नम में जाएगा। तो कम्बर कहता है मैंने दिल में सोचा ये इतना अच्छा कुरान और जहन्नम कैसे हो सकता है। तो मैं मौला के साथ गया, नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद मौला ने जैसे मसाइल बयान किए, मैं छुप छुपा के जाके कारी के पास पहुंचा, दक्कुल बाब किया, बाहर निकला। बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हो, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बेहतरीन आवाज़, का शुक्र है मौला का। अब कम्बर ने एक सवाल किया, कहा अली को जानते हो? देखें, एक होता है तर्जमा, एक होती है तर्जमानी। तर्जमा करूं या तर्जमानी करूं? मैं तर्जमानी करूंगा ताकि आखिर तक जितने बैठे हैं यहाँ से हाथ हट जाएं और ऐसे हाथ हो जाएं। सुने, कहा अली को जानते हो? कहा कौन अली? मैं नहीं जानता हूँ। कहा नहीं जानते? कहा नहीं जानता। नहीं जानते हो तभी तो लानती हो। सलामत रहें आप, सलामत रहें, आबाद रहें आप। मौला आपकी हाजात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अच्छा, ये सुनकर वापस आया, इतना अच्छा कुरान, अली को नहीं जानता। मस्जिद में आया, गर्दन झुकी हुई है। मौला ने फरमाया कम्बर यकीन हो गया? मौला यकीन हो गया, आप कैसे इसको जानते हैं? मौला ने फरमाया मुझे कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे हक़ का वली बनाकर भेजा है। मैंने इसकी 2 मरतबा आवाज़ पहले सुनी थी, 1 मरतबा अभी सुनिए। मौला 2 मरतबा पहले कैसे? मौला ने फरमाया आलमे मीसाक में जब अल्लाह ने अपनी विलायत का इकरार लिया, इसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, उसके बाद अपने महबूब की रिसालत का इकरार लिया तो इसने पढ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फिर मेरी विलायत का इकरार लिया, खामोश हो गया। इधर खामोश हुआ, इसी खामोशी पर अल्लाह ने लानती बना दिया। इसी खामोशी पर अल्लाह ने लानत की है। इसीलिए हम शियाने हैदर कर्रार हर मसले पर खामोश हो जाते हैं। न हुसैन की न अली की विलायत पर खामोश होते हैं, न हुसैन की आज़ादारी पर। क्या करूं, इस मजमे में ये बातें नहीं पढ़ूंगा, कहाँ जाके पढ़ूंगा? आपसे सवाल करूं, अब जो दौर चल रहा है, मोबाइल आपके हाथ में है, आप गूगल में जाके सर्च करें कि शराब के बुत्ते पर किसी ने FIR कटवाई है, शिया हो सुन्नी हो दोनों, क्यों नहीं? कुरान में भी हराम लिखा हुआ है, हदीस में भी हराम लिखा हुआ है। सबील पर FIR क्यों? यहाँ न हराम का फतवा, न हराम की कोई हदीस, इस पर सबील, इस पर फतवा, उस पर फतवा क्यों नहीं? जुमला एक है और इस जुमले के बाद में आयत पर गुफ्तगू करूँगा, पैगाम भी दे रहा हूँ, सुनिएगा। शराब पर FIR नहीं है, सबील पर FIR है। क्यों? दुश्मन भी जानता है शराब यजीद बनाता है और सबील हुसैनियत बनाती है। जो सबील पिएगा हुसैनी हो जाएगा। भाई आपको दलील दूँ, सबील हुसैनी कैसे बनाती है? हुर उधर था, हुसैन ने सबील पिलाई, अलैहिस्सलाम हो गया। सलामत रहें। सलामत रहें। अली के बुग़्ज़ में जूं जूं शदीद होता गया, अली के बुग़्ज़ में जूं जूं शदीद होता गया, वो दिल दिमाग मुसलसल पलीद होता गया। सलामत रहें। हुसैनियत के मुकाबल में जो सर उठाता गया,
اپنے عہد کا یزید ہوگا. طبیعت مچل گئی آپ کے شعر سن کر. ہور نے سبیل پی، یہ ہور کا آنا حسین کی فتح کا نعرہ ہے. بھائی آپ نے سنا، بس آغا جی کے شعر سے مستار لے کر پھر اپنے عنوان پر آ رہا ہوں. ہے توجہ آپ کی؟ سبیل پر FIR نہیں کٹی ہے یہ، اور شراب پر نہیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے سبیل پیے گا، یہ نہیں آیا تو اس کا بیٹا ضرور آئے گا، اس لیے پابندی لگا دو کہ یہ سبیل نہ جائے. اوپر رکھ دیں بیٹا، ادھر دیں، ادھر رکھ دیں. آواز بلند سلوات. مل کر ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد عالم. سبیل حسینی بناتی ہے، ظاہراً ہے تو پانی، حسین سے منسوب ہو گیا، اب وہ پانی نہیں رہا. خدا کی قسم یہ پانی حلق سے اترتا ہے، شرمسار بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ حسین کی سبیل ہے. توجہ چاہتا ہوں، ہور نے سبیل پی، سبیل پی، جس نے پی علیہ السلام بن گیا. اور یہ ہور اچھا ٹی وی پر اخبار میں تبصرے آپ کو ملے ہوں گے، بھئی کون جیتا کون ہارا. بھئی آپ اور کتابیں فلسفے کیوں پڑھتے ہیں؟ ہور کا آنا بتاتا ہے کہ حسین جیت گیا. نہیں جو 2-3 افراد بولے ہیں وہ آگے بھی بولیں گے. دیکھیں، تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی یزید، تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی یزید جب ہور حسین کا مہمان بن گیا. تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی یزید جب ہور حسین کا مہمان بن گیا. وہ جدا جدا کر کے کرتا ہوں، وہ تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی یزید جب ہور حسین کا مہمان بن گیا. وہ نبی کے ساتھ رہ کے مومن نہ بن سکے، ہر 2 منٹ میں صاحب ایمان بن گیا. مل کر آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے مالک. سلامت رہیں، آپ آباد رہیں، سلامت رہیں. تو میں نے جو آیت پڑھی تھی وہ ہے سورہ انبیاء کی 73 نمبر آیت. سورہ انبیاء ہے اور ذکر وارث انبیاء کا ہے. سورہ صامت کا ہے، ذکر ناطق کا ہے. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے. دیکھیں یہ آیت امامت اور امام کی تعریف بیان کر رہی ہے کہ امام کس کو بنانا چاہیے، کس کو ماننا چاہیے. وَجَعَلْنَاهُمْ آئمتاً، ہم نے ان کو امام بنایا ہے. لفظ جعلنا بتا رہا ہے کہ امام بنانا اس کا کام ہے. آپ تھکے تو نہیں ہیں نا؟ ویسے بھی حسینی کبھی تھکتا نہیں ہے، سب حسینی بیٹھے ہوئے ہیں اور حسین کی بارگاہ میں کوئی غیر آ ہی نہیں سکتا. اور یہ بارگاہ کسی فرقے کا نہیں ہے، یہ حسین کا ہے. یا ہندو کو بھی اجازت ہے، سکھ کو بھی اجازت ہے، یہودی کو بھی اجازت ہے، سعودی کو بھی اجازت ہے، سب کو اجازت ہے. ہر ایک آئے گا، وہ نہیں آئے گا جو اندر سے بھئی آتائی وہ ہے جو اندر سے غیرت مند ہو. ہم نے کسی کا راستہ نہیں روکا ہے. اور امامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم امام بناتے ہیں.
اس لفظ جعل جسے اللہ نے استعمال کیا، انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، جعل ہم نے امام بنایا۔ جعل کو تھوڑا سمجھاؤں، دیکھیں لفظ جعل ہے بنانا، قرار دینا۔ اللہ کہتا ہے ہم امام بناتے ہیں، ہم امام بناتے ہیں۔ ایک میزان دے کر جا رہا ہے ذیشان علی حیدری، خدا کہتا ہے ہم بناتے ہیں امام۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبیوں کے وصی آئے، جانشین آئے، خلیفے آئے، امام آئے، کسی نبی نے نہیں بنایا، عوام نے نہیں بنایا، امت نے نہیں بنایا۔ جب بھی بنایا خدا نے بنایا۔ جب چھوٹے نبیوں کے وصی خدا بناتا ہے تو سردار کا وصی وَجَعَلْنَاهُمْ جَعَلَ اللہ بناتا ہے، خلیفہ بھی، امام بھی، رسول بھی۔ ایک منٹ خلیفہ آپ چھوڑیں، آپ خلیفہ چھوڑیں، انسان کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے نا۔ ہم بھی بنا سکتے ہیں، مٹی اٹھائیں، دو آنکھیں دو کان، تمام چیزیں ایسے بنا کے رکھیں، ایسے بنا کے رکھیں، سانس اس میں نہیں ہے کیونکہ آپ نے بنایا ہے۔ آپ اس کو انسان کہیں گے؟ کیوں نہیں کہ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بت کو جہاں موڑیں وہ مڑے گا، جہاں بٹھائیں وہ بیٹھے گا۔ بھائی بت کو آپ نے بنایا ہے نا، پھر جہاں آپ بٹھائیں وہاں بیٹھے گا۔ بھئی آپ نے بنایا ہے، آپ نے بنایا، جو آپ بنائیں گے بت بنائیں گے۔ جب آپ انسان نہیں بنا سکتے تو انسانوں کا امام کیسے بنائیں گے؟ لفظ جعل پر رکا ہوا ہوں، جعل۔ اچھا ہم بھی لفظ جعل استعمال کرتے ہیں، اسی میں بھی امامت کو سمجھیے گا۔ جعل عربی میں کہتے ہیں جعل قرار دینا، بنانا، ہم کہتے ہیں جعلی۔ کس کو کہتے ہیں؟ نقلی کو۔ سلامت رہیں آپ۔ دیکھیں اب زمانہ یہ ہے یا نہیں ہے، کس برس سے میں مشہد میں ہوں، وہاں تو ایسے نہیں ہے۔ یا جب ہم بچپن میں ہوتے تھے تو اس وقت لاٹری نکلتی تھی، بھائی 5 روپے کی تو 1000 کا نوٹ نکلتا تھا۔ ابھی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی ہاں جی تو اس کو کھولتے ہیں تو 500، 1000، 100 کے نوٹ نکلتے تھے۔ اچھا اس میں تصویر بھی قائد اعظم کی جو ہوتی تھی، شکل بھی وہی، کاغذ بھی وہی، نوٹ بالکل ایسا ہے۔ آپ لے کر جائیں وہ نوٹ، جا کے آپ کسی کو کہیں مجھے اس میں سے 1 روپے کی چھالیاں دے دیں، ملے گی؟ کیوں نہیں ملے گی؟ کہیں گے بھائی مولانا صاحب اتنے پڑھے لکھے ہیں، یہ جعلی نوٹ لے کر آئے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ جعلی کیوں ہیں؟ کہا جعلی اس کو کہتے ہیں جس کو لوگ بنائیں۔ بھائی میں نے 1000 کا نوٹ نکالا، کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے بنایا ہے، جعلی ہے، اس کی قیمت نہیں ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پھر میں نے جب ہاتھ 5 کا سکہ، میں نے کہا بھائی اس سے دے دو، کہاں اس سے 5 چھالیاں دے دوں گا۔ بھائی اس اتنے بڑے سے کچھ نہیں مل رہا تھا، چھوٹے سے مل رہا ہے۔ بھائی چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، اس چھوٹے کو حکومت نے بنایا ہے، اس بڑے کو لوگوں نے بنایا ہے۔ 5 کا سکہ تھا، جو مانگا مل گیا، وہ بڑا تھا۔ یہ لفظ جعلی، جعل ہم نے قرار دیا۔ لفظ جعل سمجھ میں آ گیا؟ وَجَعَلْنَا، اب نوٹ دیکھیں گے اصلی نقلی کا پتہ چل جائے گا۔ جو سرکار بنائے وہ 5 کا سکہ ہو وہ چل جاتا ہے، عزت دلاتا ہے۔ جو 1000 کا ہو نقلی ہو
بڑا ہو، بے ایمان بھی بنا، کیونکہ یہ جو نقلی بڑے ہوتے ہیں نا وہی بے ایمان بناتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ اب لفظ آ گیا جعل، پہلی علامت وجعلناہم ائمۃ، ہم امام بناتے ہیں۔ جعل پر بہت گفتگو ہے، میرا ٹائم مکمل ہونے کو ہے، 2-4 اور باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہدون بامرنا، اللہ وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، یہ نہیں کیا جو ہم کہتے ہیں وہی یہ کہتے ہیں، جو ہماری مرضی ہوتی ہے وہ ان کی مرضی ہوتی ہے، جو ہم کہیں ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ نماز بھی ہمارے امر سے، روزہ بھی ہمارے امر سے، تلاوت بھی ہمارے امر سے، حج بھی ہمارے امر سے، جنگ بھی ہمارے امر سے۔ اگر گھر میں 25 برس بیٹھ جائیں وہ بھی ہمارے امر سے، بلائیں ہمارے امر سے، بھیجیں ہمارے امر سے، سلائیں ہمارے امر سے، بٹھائیں ہمارے امر سے، اٹھائیں۔ اب تھک گئے ہیں کیا؟ صحیح صحیح بتائیں، تھک گئے ہیں؟ مسلسل سفر میں ہوں اور واقعاً صحیح بتا رہا ہوں، اتنی تھکاوٹ تھی، میں نے آغا جی کو کہا مجھے اگر اکیلا کمرہ دے میں آرام کروں، نیند میں تھا، اٹھا کر لائے ہیں، اور اس فرش پر آ کر زندگی کی تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ جس کا ایمان نہ تھکے وہ نہیں تھکتا، اور یہ اعجاز ہے شیعہ قوم کا کہ وہ مجلس 5 گھنٹے کی ہو تو وہاں تھکتے نہیں ہیں۔ کیا پورے دن کے جلسے میں نے دیکھے، بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں صبح سے لے کر شام تک۔ ان کا عقیدہ کیا، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ فرش ہمیں ملا ہے جہاں وہ آتے ہیں جن کے دروازے پر، بلکہ جن کے گھر میں فرشتے بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے، ان کے ساتھ بیٹھنے کا شرف ملتا ہے۔ تو کیا ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا، تیسری علامت، ہماری وحی سے ہدایت کرتے ہیں۔ اور چوتھی علامت وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کیا کروں، وقت بالکل نہیں ہے، دل کرتا ہے پڑھتا رہوں، اور جو گھڑی میں 3 لگے ہوئے ہیں یہ رکتے نہیں، کیا کروں، ٹائم ہے ہی نہیں، اور ذکر ان کا ہے جو وقت سے پہلے تھے۔ اور توجہ چاہتا ہوں، آگے ایک جملہ سنیے گا، وقت مکمل ہے، ایک جملہ لفظ کا ہے، کیا ہے، اقام الصلاۃ، نماز پڑھتے نہیں ہیں کیا؟ قرآن میں کہیں بھی ایک آیت دکھائیں، کوئی بھی حافظ قرآن ہو، قرآن کھول کے دکھائیں کہ ایک جگہ پر لکھا ہو کہ نماز پڑھو۔ لفظ اقیمو ہے، اقام ہے، قائم ہے، قائم کرو، اقیمو ہے، لفظ پڑھنا ہے نہیں، اقامہ کیوں ہے؟ یہاں پر پیغام نہیں دوں گا تو کہاں جا کر دوں گا؟ اسی مسئلے کو ادھر روکیں، پھر بیان کرتا ہوں اس کو۔ نماز نہیں پڑھیں گے، نماز تو کربلا والے پڑھ گئے، کہتے نہیں کہتے؟ تو پھر امام سجاد کو نہیں پڑھنی چاہیے تھی، تمام اماموں کو نہیں پڑھنی چاہیے تھی۔ کربلا کے بعد لقب سید الساجدین ملا، زین العابدین ملا، یعنی نماز شروع ہوئی کربلا کے بعد ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کیسے پتہ چلے میری نماز کتنی قبول ہے؟ کرتے نہیں کرتے؟ پتہ ہم کو ہے،
یہی سوال امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا گیا۔ سوال کیا گیا مولا مجھے کیسے پتہ چلے کہ میری نماز قبول ہوئی ہے؟ مولا نے فرمایا تجھے پتہ چل جائے گا۔ قرآن پڑھتے ہو؟ ہاں مولا پڑھتا ہوں۔ کہا سمجھتے ہو؟ کہا بس جتنا ہے۔ کہا کہ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ پھر کہا کہ نماز توجہ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے، معصیت سے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ مولا نے آیت پڑھی، یہ خاموش ہو گیا۔ کہا مولا جواب؟ کہا جواب مل گیا۔ کیا جواب؟ کہا جتنا گناہ سے دور ہو اتنی نماز تیری قبول ہے۔ اب آئیں، پھر نماز پڑھنی نہیں ہے، قائم کرنی ہے۔ یہ نہیں کیا فجر نماز آپ نے پڑھی ظہر تک، اگر وجود میں گناہ نہیں آیا، معصیت نہیں آئی، بد کلامی نہیں آئی، زبان خراب نہیں ہوئی، گانے نہیں سنے، فحش الفاظ نہ نکلے، تو فجر سے لے کر ظہر تک نماز قائم کی ہے۔ فجر نماز پڑھ کے گھر میں آ کر گالیاں نکالی، بد اخلاقی کی، نماز پڑھی ہے، قائم نہیں کی ہے۔ نماز قائم کرنا ہے، قائم کرنا ہے، اسی لیے نماز قائم کرنے کا حکم پڑھنے کا نہیں ہے۔ اسی لیے کربلا والوں کی زیارت کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں قد اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ کربلا والے ایسے ہیں جن کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ اب ان احمقوں کو پیغام دیجئے گا کہ جو کہتے کہ حر نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ کیا حر بے نمازی تھا؟ حر بے نمازی تھا؟ اگر حر کو بے نمازی مانیں گے تو پھر امام کی عصمت اور انتخاب پر حرف آئے گا کہ حسین کا انتخاب خراب تھا۔ نعوذ باللہ یہ ماننا ہوگا کہ حسین بے نمازیوں کو لے کر گئے تھے۔ یہ کہہ سکتے ہیں نمازی تھا مگر اس کی نمازیں حسین کے بغیر تھیں۔ ٹھیک، یہاں تک مسئلہ۔ نماز قائم کرنا ہے، یہ قرآن نے علامتیں بتائیں کتنی؟ جعلنا، ہم بناتے ہیں اور امر کرتے ہیں ہمارے حکم سے، ہم وحی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عابد ہوتے ہیں۔ یہ علامتیں ہو گئی۔ اب جس بارگاہ سے آیا ہوں وہاں سے مولا سے پوچھتے ہیں مولا امام رضا امام کی علامتیں کیا ہیں؟ مولا نے فرمایا للامام علامات، امام کے لیے علامتیں ہیں۔ کون سی؟ یکون، امام ہوگا عالم الناس، عالم ہوگا، امام عالم ہوگا، واسخ الناس، سخی ترین ہوگا، واتقى الناس، تقوی میں اعلیٰ ہوگا، وعابد الناس، عبادت کے معراج پر ہوگا۔ اس مولا کے فرمان کی بھی شرح ہونی چاہیے تھی اگر مجلسیں زیادہ ہوتی۔ عابد الناس۔ پھر مولا نے فرمایا یکونو لا یکونو لہو ظل، کہا کہ امام کا سایہ نہیں ہوتا۔ لفظ پر شرح کروں گا، عابد الناس اور اس امام کا سایہ نہیں ہوتا۔ اس پر گفتگو علم کلام کی بہت ہے، مگر فارسی کا ایک شعر پڑھوں گا اور اس میں بتاؤں گا کہ امام کا سایہ کیوں نہیں ہوتا۔ اسلام بے جز حب علی پائے ندارت، کہتا ہے اسلام کی حب علی کے علاوہ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ قرآن بے جز مدح علی آئے ندارت، کا قرآن میں ایسی آیت ہی نہیں ہے جہاں علی کی مدح نہ ہو۔
گفتم بیروم بشینم در سایہ لطفش، میں نے کہا کہ جاؤں اس کے نور کے سائے میں بیٹھ جاؤں، دیدم علی نور بود سائے ندارت، میں نے دیکھا علی نور ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ آخر تک مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت میں۔ احساس ہے گرمی ہے، مگر اعزاز ہمیں ہے کہ گرمی میں بھی علی علی کرنا، سردی میں بھی علی علی کرنا، مگر ذکر کو سن کے تھکنا نہیں ہے۔ سو تھوڑا ساتھ دیتے ہوئے آئیں گے۔ میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، مسلسل پہلی محرم سے ذکر جاری ہے۔ پہلے سوچتے ہیں کہ مجلس کا جواب دے دیں، پھر کہتے ہیں کہ خدا جانے آئندہ نصیب ہو نہ ہو۔ ممبر پر آ کے آپ پڑھواتے ہیں، آپ کے نورانی چہرے، عزادار چہرے، آپ کی جو شادابی ہمیں پڑھواتی ہے۔ تو 2-3 لفظ رہ گئے ہیں، اگر آپ کھل کے سنیں گے تو میں کھل کے پڑھوں گا۔ آگے اب لفظ کیا ہے؟ عابد الناس، عابد ترین ہوتا ہے۔ قرآن نے بھی کہا کانوا لنا عابدین، مولا نے بھی فرمایا عابد ترین ہوگا۔ کتنا عابد؟ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں عبادت کرنے والے 3 ہوتے، 3 طرح کے، ایک جنت کی لالچ میں، ایک جہنم کے خوف سے، ہوتا ہے نہیں ہوتا، ایک لائق کے عبادت سمجھتا ہے۔ مولا نے فرمایا میری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں ہے، وہ جنت کی لالچ میں کیسے کرے؟ ان کے بچے جنت تک، بلکہ کیا کہوں ان کے دیوانے جنت تقسیم کرتے ہیں۔ خوف کیوں کرے؟ توجہ، خوف کیوں کرے؟ خوف وہ کرتا ہے جو گناہگار ہو۔ علی ایسا معصوم ہے کہ عصمتیں بانٹتا ہے۔ تو علی نے کہا کہ میں لائق عبادت سمجھ کر عبادت کرتا ہوں۔ آپ آمادہ ہیں مولا کی بارگاہ میں، شاہ نجف کی بارگاہ میں چل کے ہم جملہ کہیں، مولا اے حق کے ولی، ہم بھی آپ سے محبت جنت کی لالچ میں نہیں کرتے، جہنم کے خوف سے نہیں کرتے، تو عظیم اتنا ہے تجھے اعلیٰ بھی مانا جائے، مولا بھی مانا جائے۔ اعبد الناس، علی کی عبادت دیکھیں، پاؤں میں تیر لگا ہوا ہے، اور کسی نے کہا تیر نہیں نکل رہا، رسول خدا نے فرمایا علی مصلی عبادت پر چلا جائے تو تیر کھینچ لینا۔ اب مولا مصلی پر گئے، تیر نکال لیا، مولا کو پتہ نہ چلا۔ اللہ اکبر، ذہنوں میں سوال ضرور آئے گا، تیر کا پتہ نہیں چلا، یہ انگوٹھی کا پتہ کیسے چلا؟ توجہ رہے، توجہ رہے، انگوٹھی کا پتہ کیسے چلا جو رکوع کی حالت میں دے دی؟ وہ انگوٹھی جو سلیمان نبی پہن کر حکومت کیا کرتے تھے وہ دے دی۔ مولا اتنی بڑی انگوٹھی کیوں دی؟ یہ سلیمان نبی پہن کر حکومت کرتے تھے، آواز آئے گی وہ سلیمان نبی کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ نہیں، ید اللہ ہے۔ جو ید اللہ ہو وہ انگوٹھی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اچھا یہاں انگوٹھی دے دی، فقیر کی آواز سنی، یہاں تیر نکلا، پتہ نہ چلا، کیوں؟ تضاد ہو گیا نا؟ تضاد نہیں ہے، یہ مانگتا رہا، اصحاب نے بھی نہیں سنا، علی نے بھی نہیں سنا، اب واپس آیا، مخاطب کیا اس کو، جلی سے خطاب کیا، وہاں سے علی نے سنا، کہ یا اللہ گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ اب جو خدا کے گھر میں آیا تھا اس نے سنا، اپنا ہاتھ بڑھایا تو انگوٹھی اتری، تو وہاں آواز پہنچائی، بھئی مانگا وہاں سے، ملا ادھر سے، تو یہی تو بات ہے، مانگو گے اللہ سے ملے گا ید اللہ سے۔ اچھا یہ مل کر سلامت رہیں آپ، آباد رہیں۔ اچھا یہ
وہی مولا علی علیہ السلام کی. اچھا نکل گیا. اور اسی علی کا وارث نام میں بھی علی ہے، امامت میں بھی علی ہے، ولایت میں بھی علی ہے، سجدوں میں بھی علی ہے، رکوع میں بھی علی ہے، خون میں بھی علی ہے. علی ہے، پورا مکمل علی ہے. عبادت علی کو تیر لگا، پاؤں سے نکلا، پتہ نہ چلا، مسلح عبادت پر ہمارا علی کھڑا ہوا ہے. اب شیطان نے سانپ کی صورت میں آ کر پاؤں کے انگوٹھے کو بمبھوڑنا چاہا. مولا کی عبادت میں رتی بھر فرق نہ آیا. اس نے بہت کوشش کی مگر عبادت میں مشغول تھا، کیونکہ زمانے کا علی ہے، زمانے کا علی ہے. پتہ نہ چلا. اس یہاں ہوتا تو پتہ چلتا. تکبیر سے پہلے یہاں ہوتے ہیں، تکبیر کے بعد وہاں ہوتے ہیں. اچھا یہ تکبیر کر رہے ہیں اور یہ اپنا کام کر رہا ہے. شیطان نے بہت کوششیں کی. شکل کون سی تھی؟ کون سی تھی؟ سانپ کی تھی. امام ہے، امام اس کو کہتے ہیں جو سانپ سے نہ ڈرے. میں امام کی بات کر رہا ہوں. اچھا جیسے اس نے کہا یا اللہ میں نے گمراہ کرنے کی کوشش تو کی تھی مگر یہ زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے. عبادت میں فرق نہ پڑا. بالکل اسی طرح سے ملتا ہے کہ مولا اتنے سجدے کرتے تھے کہ پیشانی کا گوشت بڑھ جاتا تھا. اور ایک مولا کا کہا کہ امام کی علامت ہے اسخناس. شہادت ذاکر صاحب آگے پڑھیں گے، فقط میں فضائل کے 2-4 جملے پڑھنا چاہتا ہوں. اسخناس، سخی ترین. علی بھی سخی ہیں، یہ علی بھی سخی ہیں. مولا علی کیسے سخی ہیں؟ توجہ جاتا ہوں. پورے مجمع کی توجہ ہے، سب کی توجہ ہے. دیکھیں میدان ہے، میدان جنگ. پہلے علی کی سخاوت کو دیکھیں، پھر اس علی کی سخاوت ربط مصائب ہو جائے گا. مولا علی علیہ السلام کی سخاوت، میدان جنگ ہے، سامنے لڑنے والے کی تلوار ٹوٹتی ہے، کہتا ہے حبنی سیفک یا علی، یا علی اپنی تلوار دے دے. مولا نے تلوار کہا یہ لے لو. اس نے تلوار اٹھائی، کہا عجبنی یا علی ابن ابی طالب. اے علی تعجب ہے، آپ میرے دشمن، میں آپ کا دشمن لڑ رہا تھا، میں نے سوال کیا، آپ نے تلوار دے دی، اب آپ کو کون بچائے گا؟ آپ کو کون بچائے گا؟ مولا نے فرمایا جب تو، جملہ سنیے گا اور استقبال کیجئے گا، کہا جب تو لڑ رہا تھا، میرے سامنے تھا، تیرے ہاتھ میں تلوار تھی، تو میرا قاتل، میں تیرا قاتل، تو میرا دشمن، میں تیرا دشمن، تیری تلوار ٹوٹی، تو دشمن سے سائل ہو گیا، تو نے اپنی کیفیت کو تبدیل کر کے سائل بنا، میں تو ہوں ہی کریم. مل کر چمک ہیرے تے کچ دی ایک ہوندی، اے شان دو دی وکری ہے. رنگ پاویں دونوں دا ایک ہوئے، اپنے دوجے نال نہیں لگدی. سلام سلام. رنگ پاویں ایک ہوئے، اپنے دوجے نال نہیں لگدی ککڑی. او تو آکھدا علی میرے ورگا، تو آکھدا علی میرے ورگا، او کتے چور انصاف دی ککڑی. میرا مولا علی کہ سیال نو کتایا دے دے. میرا مولا علی کہ سیال نو اٹھا دیا کتایا دے دے. اور دس دنوی کری دیتی ہوں ڈیڈی مکری. تلوار مانگی، تلوار دے دی. فرمایا تو نے اپنی کیفیت کو تبدیل کیا، دشمن سے سائل بنے، میں تو ہوں ہی کریم. اچھا ایک اور بھی روایت ہے، مولا نے ایک کو تلوار دی، زمین پر تلوار پڑی ہے، اٹھانے کی کوشش کی، اٹھا نہ سکا. کہتا ہے اچھا اس نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ علی کے پاس ذوالفقار ہے اسی لیے فاتح ہے، ہمارے پاس بھی ہوتی تو ہم بھی جیت کے آتے.
मौला अली ने सुना, कहा कि ये तलवार लो, ये तलवार लो। अब इसने तलवार उठाना चाही, ताकत लगा रहा है, उठ नहीं रही, ताकत लगा रहा है, उठ नहीं रही। कहा मौला ये तो उठा नहीं सकता। मौला ने फरमाया तलवार दिए, बाजू नहीं दिए। क्या है? असखन्नास, सखी तरीन, सखी तरीन। फिर चलें, अभी जिसका जिक्र चल रहा है मौला सज्जाद का, वो भी सखी तरीन। देखिए मैदान घर में रहकर, मस्जिद में रहकर खा पी कर सखावत करना आसान है, और अली ने मैदान में सखावत दिखाई। और खुदा की कसम जिसकी मजलिस में आप आए हैं, इस मौला ने वहाँ सखावत दिखाई है जहाँ नबी भी सखावत नहीं दिखा सकते। अब सुने, अब आंसुओं को रोकिएगा। हाथ बंधे हुए हैं, ऊंट की पीठ पर बंधे हुए हैं। कूफे के बाज़ार से दरवाजे पर पहुँचे, एक साइल आके कहता है मौला भूखा हूँ, बच्चे भूख मर रहे हैं। बस दो चार जुमले सुनिएगा। बच्चे भूख मर रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है। मौला ने देखकर कहा कि साइल हाथ बंधे हुए हैं, ऊंट की पीठ पर बंधा हुआ हूँ, कैसे दूंगा? मौला को मानता था, कहता है आप उसकी मशीयत के पाबंद हैं, मगर कायनात के मालिक हैं, मुझे दे सकते हैं। आप देते हैं, आप हाथों के मोहताज नहीं हैं। मौला ने इसकी मार्फत को देकर फरमाई, जिस ऊँट पर मैं बंधा हुआ हूँ, इसके पाँव पर ये जो अगला पाँव है ये उठाए तो निशान बना देना। जब गुज़र जाए काफ़िला तो इससे इतना ख़जाना निकलेगा 7 पुश्तें तेरी तमाम नहीं कर पाएंगी। हाथ बंधे हुए हैं। करीम है किस घराने का? आपकी मार्फत मैंने देखी, मुझे इस तरह की रवायतें ही पढ़ूँगा। खुदा की कसम हाथ बंधे हुए हैं, भूख है, प्यास है, फिर भी दे रहे हैं। मौला हुसैन की सखावत बताऊँ, करबला में ज़ख्मी हैं मेरे मौला। जनाब अकबर चले गए, जनाब अब्बास चले गए, एक मरतबा खुतबा दे रहे हैं, इब्ने कहतबा एक नाम लिखा हुआ है, यजीदी लश्कर में है। ये खड़े होकर कहता है ज़हरा का लाल जैसे खुतबा ख़त्म करेगा मैं ऐसा वार करूँगा, 2 हिस्सों में तकसीम कर दूँगा। मौला ने खुतबा दिया, इसने वार किया, मौला ने रोक कर इसकी रान पर मौला ने वार किया, रान कट गई, ये गिर गया। जैसे गिरा मौला सवारी से उतरे और तलवार लेकर आते हैं, कहते बताओ क्या कह रहे थे? एक मरतबा कहा अल्लमान या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, मौला अमान चाहिए। मौला ने कहा चले जाओ, अमान दे दे। इतना करीम मौला। फिर मौला कहते हैं बताओ कोई और हाजत हो तो बताओ। मौला ने फरमाया अगर हाजत है तो बताओ, मुझे पहचान में ज़हरा का लाल हूँ। कहता है मेरे कबीले वालों को कहो मुझे ले जाएं। लेकर चले गए। मौला हुसैन ने हर मकाम पर करीमी बताई, करीमी दिखाई है। शबस बिन रबी है करबला के मैदान में। मैंने इरादा किया कि 2-4 रवायतें ऐसी सुनाऊं जो इंसान के ज़मीर को बेदार कर दें, ताकि 12वां हुसैन आए तो आमादा हो जाएं। हम भी अरीज़ा लिखते हैं, कूफे वालों ने अरीज़े लिखे, खुद ख़त लिखे, शबस ने भी लिखा था। जैसे 10 मुहर्रम हुई, आखिरी सजदे के लिए तैयार बैठा हुआ है, लफ्ज़ बहुत सख्त आ रहा है, हाय करके इस्तकबाल करना। ये शबस मलऊन करीब आता है, तशहद की हालत में मेरा मौला ज़ख्मी प्यासा मौला बैठा हुआ है। इसने आके पाँव की ठोकर मारी, मौला की पेशानी ज़मीन पर जाके लगी। उठ के कहता है शबस तूने भी ख़त लिखा था, अब मुझे मारता क्यों है? ये रुख फेर के कहता है तू अकेला है वो लाखों है, तू कुछ नहीं देगा वो हज़ारों दे रहा है। मौला आपकी आवाज़ों पर रहम नाजिल फरमाए। हुसैन को इसने ख़त लिखा था, हम भी अरीज़ा लिखते हैं। अब इमाम ज़माना की बारगाह में चलते हैं, कहते हैं मौला हम कूफ़ी नहीं हम आज़ादार हैं। मौला कहते हैं इमाम ज़माना का फरमान है, जब चाहो अब तुम्हारी दुआएं कबूल हो तो
تو اللہ کو ہماری دادی زینب کا واسطہ دو۔ مصائب بہت سخت ہیں اس بی بی کے، ام المصائب اس بی بی کو کہا گیا ہے۔ آوازوں کو آزاد چھوڑیے گا، یہ شام کی بی بی دعا دے کر جائے گی، بلکہ یہ کہوں امام زمانہ دعا دے کر جائیں گے۔ اس بی بی کو رو رہے ہیں جس کو رونے نہیں دیا گیا۔ مولا آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے۔ ہاں دارو، بی بی کے مصائب بہت ہے، یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ شب عاشور ہے، ہر ماں اپنے بچے کو کہہ رہی ہے کل حسین پر قربان ہونا، ہمارے دودھ کی لاج رکھنا۔ یہ بی بی انوکھے جملے کہتی ہے بچوں کل میدان میں جانا، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، میدان میں جانا سب سے پہلے 2 کام کرنا، اگر ماموں کا دشمن عمر سعد مل جائے تو قتل کر دینا، اور دوسرا عجیب جملہ کہا ہے بیٹوں کو، کہا کہ مجھے پتا ہے حیدر کرار کے نواسے ہو، جیسے نہ نہر فرات تک پہنچنا، پانی نہ پینا، سکینہ پیاسی ہے۔ مولا آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے۔ ہاں داداروں، میں نے مصائب چھوڑ دیا، جیسے صبح ہوئی نا تیار کر کے بھیجا، کہا جا کے آقا حسین میرے بھائی سے اجازت لے کر آؤ۔ آ کر کہتے ہیں ماموں اجازت دے دیں، رو کے کہتے ہیں کیا آپ جیسے بچے بھی تلواروں کے جیسے ہیں؟ آپ بہت چھوٹے ہیں، وہ بڑے ظالم ہیں، آپ پیاسے ہیں۔ جب اجازت نہیں ملی نا، بی بی نے کہا اے اماں فضا، بھیا حسین کو جا کے کہو میرے حق کا واسطہ ہے۔ ہاں دادارو، یہ واسطہ سن کر آئے، جیسے واسطہ دیا نا بھیا میرے بیٹوں کو اجازت دے دیں۔ عبداللہ نے کہا تھا جیسے آخری وقت آئے نا حسین پر قربان کر دینا، کہا کہ اپنے بیٹوں کو تیار کر دو۔ تیار کیا، ایک مرتبہ چلنے لگے، واپس آئے۔ عزادارو، اس جملے کو ذہن میں رکھنا، جن کو رونا نہیں آتا نا اپنے ذہن کو کربلا لے کر چلے، پھر دیکھیں کہ یہ ماں 2 بچوں کو کیسے بھیج رہی ہے۔ ایک مرتبہ کہا اونو محمد، پھر 2 وصیتیں کی، وہی وصیتیں جو رات میں کر رہی تھی، پانی نہ پینا، سکینہ پیاسی ہے، عمر سعد کو قتل کر دینا۔ جیسے جانے لگے سوار ہوئے، ایک کو عباس نے سوار کیا، ایک کو مولا حسین نے سوار کیا۔ جاتے جاتے ایک مرتبہ ننھے ہاتھ پیشانی پر رکھے، کہا اماں یہ ہماری امانت ہے، ہمارے بابا کو دینا۔ کہنا بیٹے سلام دیتے تھے۔ ہاں زادارو، میدان میں گئے، جنگ کر رہے تھے، ایسی جنگ کی جو عباس جیسے بھی دادے تحسین دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نے ایک بچے کو تلوار ماری، سنبھل نہ سکے، زمین پر آئے، ایک کو گرز لگا، وہ زمین پر آئے۔ حسین زینب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ابا کے دامن کو پکڑ کر کہتی ہے حسین نہ جانا، یہ جہاں گرے ہیں وہیں سو جائیں گے، یہ لحظے میرے ساتھ رہنا۔ مولا آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے، آپ کے ہاتھ آزاد ہیں، ماتم کرتے ہوئے آئے، مولا آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے۔ آزادارو، مولا حسین آئے، ایک شہید ہو چکا تھا، ایک کو اٹھایا، ایک کو لے کر آ رہے تھے، اور ایک شہزادے کے قدم زمین پر خط کھینچ رہے تھے، لا رہے تھے۔ وہ شہزادہ کہہ رہا تھا اماں کو جا کر کہنا فرات پر پہنچے تھے، اماں ہم نے پانی نہیں پیا تھا۔ حاضردارو، جیسے لے کر آئے نا، خیمے میں آ کے لٹایا، ہر بی بی رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے سوال کیا ان کی ماں کہاں ہے؟ ایک کونے میں بی بی رو رہی تھی۔ مولا حسین نے کہا زینب تیرے بچے آ گئے ہیں۔ کہا مولا آقا میرے بھائیا آپ پر قربان کر دیے ہیں۔ مولا نے رو کر کہا بیٹے سمجھ کر نہیں، شہید سمجھ کر رو لو۔ ایک مرتبہ آتی ہے، دونوں کے سینوں پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہے اونو محمد اب میں کس کو قربان کروں گی؟ بس میں نے مصائب کو تمام کر دیا ہے،
आवाज़ों को बुलंद कीजिएगा। हाँ आज़ादारो 10 मुहर्रम हो गई, शाम गरीबा में हर एक को रोई है, अपने बेटों को नहीं रोई। बस मुख्तसर मसाइब करता हूँ। कूफे में आई, बेटों को नहीं रोई। शाम में आई, बेटों को नहीं रोई। रिहाई हुई, छोटा सराया जिसे अली असगर कहते हैं, उठाया, रोई। अब्बास का सराया रोई, हुसैन का सराया रोई। छोटे तो सराए, कोई लेने वाला नहीं था। एक मर्तबा सिपाही ने कहा, क्या इनकी माँ मर गई है? फिजा ने उठाकर कहा, इनकी माँ जिंदा है, सर ला के मुझे दो। हाँ ज़ादारो यहाँ भी नहीं रोई, वापस करबला आई। करबला में विदा करते हुए सबको रोई। आखिर में कहा, ओनो मोहम्मद अलविदा, माँ जा रही है, बस आपकी ज़हमतें तमाम, हाथ को आज़ाद करें। अब मदीने में आई है। नाना रसूल के रोज़े पर खड़े होकर रोकर कहती है, नाना तेरा हुसैन मारा गया। नाना के रोज़े पर रोकर आई, फिर माँ की कब्र पर आई। जुमले कहते कहते ये नहीं कहा हुसैन का अरमान है, ये नहीं कहा अब्बास का अरमान है। अब जिसके दिल में गोश्त नहीं पत्थर है वो नहीं रोएगा। अब बुलंद आवाज़ करें, ये नहीं कहा कि मुझे शहीदों का दुख है। रोकर का अम्मा मैं शराबी से बोलती रही। हाँ दादारो हुसैन को रोती रही। एक मरतबा जनाब अब्दुल्ला ने कहा, ए सज्जाद अपनी फुप्पी को कहो, आखिरी रवायत है, आवाज़ों को आज़ाद कर देना, मजलिस मुकम्मल हो जाएगी, आपकी ज़हमतें तमाम हो गई। हाँ दादारो जनाब अब्दुल्ला ने कहा कि अब फुप्पी को कहो अपने घर आ जाए। इमाम सज्जाद ने कहा, फुप्पी अम्मा बाबा को बहुत रोई हो। अब चचा अब्दुल्ला कहते हैं वापस आ जाए। खुदा की कसम, जो जहाँ बीबी हर मकाम पर बेटों को याद नहीं किया, अब घर में आई, 2 छोटे मुसल्ले देखे, दोनों को उठाया, सीने से लगाया, रोकर कहा, ओनो मोहम्मद, ओ माँ कहाँ जाए? अब दिल नहीं लगता। अब रो रही थी। इतने में जनाब अब्दुल्ला आए, देखे कहा, ज़ईफ़ा मेरी बीबी अभी घर में नहीं है। कहा, अब्दुल्ला पहचाना नहीं? हाँ तेरा हक है न पहचान। उजड़ कर आई हूँ, उजड़ कर आई हूँ, पहचान मैं ज़ैनब हूँ। मातम करो, मातम करते हुए आए, मैं ज़ैनब हूँ। एक मरतबा अब्दुल्ला ने कहा, क्या मेरे बेटों ने वफा नहीं की? कहा, बहुत वफा की। कहा, क्या कह रहे थे? कहा, अब्दुल्ला एक अमानत दी थी, सुनेंगे सुनेंगे? कहा, अमानत दी थी। कहा, कौन सी अमानत? एक मरतबा बीबी ने मुसल्लों को रखा, खड़ी हो गई, सर पर हाथ रखा, कहा, सलाम दे रहे थे, जैसे सलाम के लिए हाथ उठे, यहाँ से कपड़ा हटा, कलाइयों के निशान देखे। अब्दुल्ला तड़प गए, तड़प कर गिरे, फिर उठे, रोकर कहा, ज़ैनब ये निशान कैसे है? कहा, कूफे की बाजार और शाम में असीर। अब्दुल्ला तड़प गए, रोकर कहा, अब्दुल्ला तू निशान नहीं देख सकता? हाय मेरा सज्जाद, हाय मेरा बीमार।